بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہماری ابھی آن لائن عربی گرامر کورس کی کلاس نمبر 24 آج ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سے گزارش ہے کہ کلاس کے اندر خود بھی شرکت کریں اور اس کا لنک جو ہے نا وہ شیئر کر دیں دوسرے دوستوں تک، تاکہ وہ بھی کلاس کے اندر شرکت کر سکیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سبق سماعت کیجئے گا۔ ابھی سگنل کی تھوڑی سی پرابلم شاید چل رہی ہے۔ آواز درست آ رہی ہے؟ ذرا بتائیے گا کوئی کمنٹ کر کے۔ آواز درست آ رہی ہے؟ کہیں آواز مس تو نہیں ہو رہی؟ یہاں میرے پاس سگنل جو ہے نا ڈراپ ہو رہے ہیں۔ صحیح آ رہی ہے۔ چلیں کلاس شروع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سبق سنیے گا بھائی۔ کچھ 2-3 دن سے نیند کے اندر کافی رکاوٹ ہے، نیند ابھی صحیح پوری نہیں ہوئی، تو آنکھیں بھی صحیح کھل نہیں رہی، یقین مانیں درد ہو رہا ہے، اور آگے وہ جو ہے نا دھند سی وہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو توجہ کے ساتھ سبق سننا ہے آپ نے۔ بسم اللہ۔ اچھا جی، آج ہم نے بات کرنی ہے اسماء مشتقہ کی۔ دیکھیں جی، اسماء مشتقہ، اور اسماء مشتقہ کون سے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مصدر ہوتا ہے، ایک مشتق ہوتا ہے، ایک جامد ہوتا ہے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ مصدر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر سے اسم نکلیں یا فعل نکلیں۔ مصدر خود کسی سے نہیں نکلا ہوا ہوتا، اس کے اندر سے اسم اور فعل نکلتے ہیں۔ اور جو جامد ہوتا ہے وہ نہ ہی تو مصدر ہوتا ہے تو نہ ہی مشتق ہوتا ہے، وہ اکیلا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ اب کمنٹ نہ کریں، بس توجہ کے ساتھ کان لگا کے سبق سنیں بس۔ وہ میں صدقہ دیتا رہوں گا تو وہ میری سر درد ہے، آپ توجہ سے سبق سنیں بس۔ اچھا جی، اسماء مشتقہ۔ اسماء مشتقہ سے مراد یہ ہے کہ جو مصدر کے اندر سے اسم نکلتے ہیں، جو مصدر کے اندر سے اسم نکلتے ہیں ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ اسم کی جمع ہے اسماء، اور مشتقہ سے مراد ایسے اسم کہ جو مصدر سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اسماء مشتقہ کہتے ہیں۔ تو اسماء مشتقہ کی آج ہم گفتگو کریں گے، اور یہ کون کون سے ہیں ان کے میں نام یہاں لکھ دیتا ہوں۔ اسم فاعل ہے، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم اعلیٰ، اور اسم ظرف۔ یہ دیکھیں جی، یہ 7 اسماء ہیں جو کہ مصدر کے اندر سے نکلتے ہیں۔ اسم فاعل،
اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، اسم مبالغہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ یہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، ان کو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سمجھنا ہے، ان کو ذہن نشین کرنا ہے، ان کا استعمال بہت زیادہ ہے عربی کے اندر، قرآن حکیم کے اندر، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور دیگر عربی کتابوں کے اندر ان کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ تو اگر آپ کو یہ بنانے کا طریقہ پتہ چل جائے، ان کی تعریفیں پتہ چل جائیں، تو آپ کے لیے عربی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ یہاں میں جو ہے نا جلدی جلدی آپ کو ان سب کا تعارف کروا دیتا ہوں، تو ان کے بعد میں آپ کو بنانے کے طریقے بتاتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کی نشست کے اندر یہ ساری چیزیں ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اسم فاعل سے مراد یہ ہے کہ کام کرنے والا اسم، اسم مفعول جس پر کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ صفت مشبہ، صفت مشبہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی صفت کہ جو دائمی ہوتی ہے، جس کے اندر دوام ہوتا ہے، جو مستقل جو صفت ہوتی ہے اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں۔ جیسے کسی بندے کا خوبصورت ہونا اور بدصورت ہونا، اس کے اندر دوام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھائی کہ صبح حضرت صاحب بڑے خوبصورت تھے جب اٹھے تھے، تو شام کو سوتے وقت وہ کالے سیاہ ہو گئے، بدصورت ہو گئے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ خوبصورتی ہے یا بدصورتی ہے، یہ اس کے اندر دوام ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسی صفتیں جن کے اندر دوام ہوتا ہے، پائیداری ہوتی ہے، مستقل چلتی ہیں، تو وہ صفت مشبہ اس کو کہتے ہیں۔ عمومی طور پہ اللہ عز و جل کی جو صفات ہوتی ہیں وہ صفت مشبہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے اندر دوام ہے، وہ دائمی صفتیں ہوتی ہیں، تو صفت مشبہ۔ اس میں تفضیل، اس میں تفضیل یہ ہوتا ہے یہ فضیلت، یہ فضیلت سے نکلا، مطلب اس کے اندر دو شخص ہوتے ہیں، ایک کے مقابلے کے اندر دوسرا۔ یعنی میں اس کی اگر مثال دوں تو ایک طرف زید ہے تو ایک طرف بکر ہے، تو میں یہ کہوں کہ زید سے بکر زیادہ بڑا عالم ہے، تو یہ فضیلت دینا ایک کے مقابلے کے اندر، ایک کے مقابلے کے اندر دوسرے کو فضیلت دینا، یا اس کی کمی بیان کرنا یا کوتاہی بیان کرنا، تو یہ اس کو تفضیل کہتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے مبالغہ، مبالغے کے اندر بھی فضیلت ہوتی ہے، لیکن کسی کے مقابلے کے اندر نہیں۔ یہاں تو یہ تھا تفضیل کے اندر دو شخص تھے، ایک کے مقابلے کے اندر دوسرے کو فضیلت دی گئی تھی، لیکن اس میں مبالغہ کے اندر ایسا نہیں ہوتا، اس میں مبالغہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں ویسے ہی جو ہے نا فضیلت بیان کی جاتی ہے، بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ اردو کے اندر کہتے ہیں، وہ حضرت صاحب غزالی زمان، راضی دوراں، قطب الاقطاب، غوث الورا، یہ جو جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی یہ سب کے نام کے ساتھ یہی لکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمبی چوڑی وہ ایک لائن لکھی ہوتی ہے، سمجھ ہی نہیں آتا حضرت صاحب کا نام کس جگہ پہ ہے، وہ پورا اشتہار القابہ سے بھرا ہوتا ہے۔ تو ہر مرید اپنے پیر کی وہ اتنی صفتیں بیان کرتا ہے کہ بس راضی دوراں، قبلہ و کعبہ، اور وہ نام آپ کو پتہ ہی نہیں یار، اس کو کہتے ہیں مبالغہ، کہ یار بھائی جی ایک بندے کو پکڑ کے تم نے بنا کیا دیا، وہ آسمان پہ چڑھا دیا ہے، کوئی یہیں اس کو رہنے دو بیچارے کو، کیا ہو گیا کہ اس بیچارے نے داڑھی رکھ لی ہے، پگ بندھی ہوئی ہے، تو اب اس کو تم نے چڑھا دیا، وہ اس کو کہتے ہیں مبالغہ، ٹھیک ہے جی۔ سارے پیر ہیں جو یار 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، ہاں جی، اور کبھی اس نے کسی کا دل نہیں دکھایا، وہ بھائی وہ سنتوں کا پیکر ہے، بہت بڑا پیر ہے۔ اب پیر کو کوئی وہ سینگ تو نکلے نہیں ہوتے، یہ حضرت جی یہ بڑی پونچی سرکار، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، وہ دیکھے رزق حلال کما رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، وہ بھائی سنتوں کا عامل ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، تم نے پکڑ کے اس ایک شخص کو چڑھا دیا ہے۔ تو یہ مبالغے سے بات چلی ہے، بات کہیں اور جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ تو یہ بنتا کیسے، یہ میں طریقے بتاتا ہوں آپ کو۔ اس میں اللہ
اب اس میں अल्लाह یہ ہوता ہے کہ بھائی یہ ایک میرا طالب علم ہے ادھر حسین، تو یہ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو میں دڑم اس کو جو ہے نا ایک چھڑی لگاتا ہوں، تجھے سمجھ نہیں آتی، اتنا سمجھایا تجھے سمجھ کیوں نہیں آتی، اتنا سمجھایا تجھے، ایک عرصے کا تجھے سمجھا رہا ہوں، ویڈیو لیکچر بنا بنا کے تجھے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، دلائل اتنے دیے، تجھے پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی، بدتمیز انسان۔ تو وہ جو میں نے جو اس کی پٹائی کی ہے، تو اس پٹائی کے لیے، مارنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا وہ تھی چھڑی، وہ تھی چھڑی، تو اس کو کہتے ہیں جی یہ مارنے کا آلہ ہے۔ تو آلہ ہر ایک فعل کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ میں بول رہا ہوں تو بولنے کا جو آلہ ہے وہ ہے زبان، ٹھیک ہے نا؟ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کا جو آلہ ہے وہ ہے آنکھیں، میں لکھتا ہوں تو لکھنے کا جو آلہ ہے وہ ہے قلم، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر فعل، دنیا کے ہر فعل کا آلہ ایک الگ ہی ہوتا ہے، اس میں آلہ۔ یہ کیسے بنتا ہے طریقہ بتاتا ہوں میں انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے اس میں ظرف، اس میں ظرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو فعل سر انجام دیا گیا وہ کس مقام کے اوپر وہ فعل سر انجام دیا گیا، یا کس جگہ کے اوپر، یا کس وقت کے اندر۔ یہ ظرف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظرف زمان ہوتا ہے، ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ ظرف مکان کہتے ہیں کہ جس جگہ کے اندر وہ فعل سر انجام دیا گیا، اور ظرف زمان کہتے ہیں جس زمانے کے اندر، جس وقت کے اندر وہ فعل سر انجام دیا گیا۔ جیسے تو یہ حسن کی میں نے پٹائی کی تھی اس کمرے کے اندر، تو یہ کمرہ اس میں ظرف بنے گا، ظرف مکان۔ اور ابھی یہ ٹائم کیا ہوا ہے، عصر کے بعد کا ٹائم ہے، تو عصر کے بعد کا ٹائم جو ہے نا، یہ ٹائم، یہ وقت جو ہے نا، یہ ظرف مکان زمان بنے گا، ظرف زمان اس فعل کا۔ تو یہ تعریفیں میں نے آپ کو بتائی ہیں سب کی، ان کا تعارف کروایا ہے۔ اب بنانے کے طریقے وہ ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ اچھا جی، بنانے کا طریقہ، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کا میں نے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، یہ دو تو ہمارے کلیئر ہو گئے ہیں نا۔ اگر پچھلے سبق آپ نے ابھی تک کور نہیں کیے تو ان کو ریکور کریں، ان کو آپ پیچھے سے سٹڈی کریں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں پہلے ہو چکی ہیں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مبالغہ کی طرف آتے ہیں ہم جی، اس میں مبالغہ۔ آج دبئی کے اندر جمعہ پڑھنے گئے تھے ہم، مولانا مفتی عباس رضوی صاحب، جو کہ محکمہ اوقاف کے یہاں کے وہ بڑے جناب افیسر ہیں، صدر ہیں غالباً اوقاف کے، ان کی مسجد کے اندر، اور مسجد کا نام تھا مسجد فیضان مدینہ، ماشاءاللہ۔ اور بڑی خوشی ہوئی، یقین مانیں۔ اور یہ ہے کہ گرمی تو بہت زیادہ، یہاں گرمی جو ہے نا تقریباً 45 سے 46 ڈگری سینٹی گریڈ پڑتی ہے گرمی، اتنی شدید گرمی ہے، ایسی گرمی پنجاب پاکستان وغیرہ میں نہیں ہے، بہت شدید گرمی۔ تو وہاں پہ جمعہ پڑھنے کا بہت لطف آیا۔ وہاں پہ پھر بعد میں ایک کثیر تعداد تھی، بہت لمبی چوڑی تعداد، مجاہدین ختم نبوت سے ملاقات بعد میں ہوئی، مفتی صاحب کی دست بوسی کی، ان کی دعائیں لیں، مجاہدین ختم نبوت کے ساتھ ہم نے ملاقات کی، بڑا مزہ آیا، بہت دوستوں نے پیار محبت شفقت دی۔ تو مجھے ذاتی طور پہ بڑا لطف آیا کہ میں ان مجاہدین ختم نبوت سے مل رہا ہوں، ان کی زیارت کر رہا ہوں، تو بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا۔ تو اچھا جی، اس میں مبالغہ، مبالغہ کہتے ہیں کہ بہت زیادتی کرنا بیان کے اندر، بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ ابھی جو میں نے مبالغہ نہیں کیا،
मुफ्ती अब्बास रिजवी साहब को मैंने सिर्फ इतना कहा कि मौलाना मुफ्ती अब्बास रिजवी साहब की मस्जिद में मैं गया, तो यहाँ मैंने मुबालगा नहीं किया। अगर मैं ये कहूँ कि वो भाई बहुत बड़े उलमा है, वो तो कुतुब ज़मान, राज़ी दौरान, उस्तादुल उलमा, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, और इतनी सिफतें मैं लगा के बाद में कहता कि मौलाना अब्बास रिजवी साहब, तो इसको कहते हैं मुबालगा करना। अगर तो वो खूबी उस बंदे के अंदर वाकई है तो फिर तो ये मुबालगा नहीं होगा, वो चीज़ उसके अंदर हो तो फिर ये मुबालगा नहीं होगा। लेकिन उमूमी तौर पे ये जो लक़ब जितने दिए जाते हैं, ये तो आप खुद एक मुरीद उठ के देता है ना, मुरीद के लिए वो उसका पीर वो सबसे बड़ा ही होता है, वो उसको वो सारे लक़ब दे देता है। तो ये उमूमी तौर पे मुबालगा होता है। ये पीर जितने भी इस काबिल नहीं होते जितने ये लक़ब इनको दे दिए जाते हैं, इस काबिल नहीं होते ये बेचारे। इनको नमाज रोज़े तक का तरीका नहीं आता, तो वो उठ के वो बना देते हैं, वो चढ़ा देते हैं। तो इसको कहते हैं मुबालगा, कि इसके अंदर वो चीज़ तो पाई नहीं जा रही, तुम इसके अंदर इतनी ज़्यादती कर रहे हो। तो ज़्यादती करके पेश करना, इसको कहते हैं मुबालगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि मुबालगा के बनाने का कोई तरीका नहीं है, कोई खास, बस बात खत्म होती है। अरबी के अंदर इसमें मुबालगा के बनाने का कोई खास तरीका नहीं है। अरबों ने कोई, जैसा कि इसमें फ़ाइल और इसमें मफूल के बनाने का एक तरीका था कि फ़ाइल उनके वजन पर आए तो इसमें फ़ाइल, मफूल उनके वजन पर आए तो इसमें मफूल, लेकिन इसके बनाने का कोई तरीका नहीं है। इसके कुछ खास वजन है, कुछ वजन है। तो कभी कोई इसम किसी वजन पर आता है तो कोई इसम किसी वजन पर आता है, तो वजन बदल बदल के इसमें मुबालगा के सीगे आते हैं। ये मैं आपको सारे इसके औज़ान बता भी दूं अगर, तो वो याद आपको नहीं रहेंगे, आप भूल जाएंगे। बस इसका एक तरीका है कि ये कसरत इस्तेमाल से अरबी जब ज़्यादा पढ़ी जाती है तो वो बंदे को वो याद हो जाती हैं। ये औज़ान जब बार बार आते हैं तो वो फिर वो ज़ुबानों के ऊपर रट जाते हैं, जहन के अंदर महफूज हो जाती हैं। 2-4 वज़न मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे एक वज़न है फ़ाइल, फ़ाइलुन, ये फ़ाइलुन वज़न ये मुबालगे का वज़न है। और इस वज़न के ऊपर जैसा कि आप कहते हैं अलीमुन, करीमुन, समीउन, ठीक है। ये 1-2 मैंने मिसाल लिखी। ये फ़ाइलुन के वज़न के ऊपर, फ़ाइलुन, अलीमुन, करीमुन, समीउन, ठीक है। अच्छा, ये वज़न और मौजून के बारे में पहले भी बताया था, यहाँ भी बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। असल में जो वज़न होता है ना, वज़न वो होता है फ़ा, ऐन और लाम। ये है असल में वज़न, फ़ा, ऐन और लाम। यानी कोई से भी जो हरूफ हैं वो इनके बराबर देखे जाएंगे कि इनके बराबर हैं कि नहीं। अब ये देखें, फ़ाइल उनके अंदर फ़ा, ऐन और लाम है, और ये या जायद है। ये या, इसको समझा जाएगा ये जायद है। तो अब इसके वजन के ऊपर जो आएगा उसके अंदर भी या होना लाजमी है, उसके अंदर भी या लाजमी होगी। ये देखें, अलीमुन के अंदर ऐन, लाम, मीन, ये इसका वजन है और ये या जायद है। काफ, रा, मीम, ये असल है और या जायद है। सीन, मीम, ऐन, ये असल है और या जायद है। अब ये देखें, जरा गौर कर लें, फा के मुकाबले के अंदर सीन आई है, इसको हम कहेंगे ऐन कलमा, फा कलमा। मीम जो आई है वो ऐन के मुकाबले में आई है। ये देखें ना, ऐन के मुकाबले के अंदर ये मीम आई है, तो इसको हम कहेंगे ऐन कलमा। ये कलमा यानी वजन है वो। और ये देखें, ऐन, ये जो ऐन आई है ये लाम के मुकाबले के अंदर आई है, तो हम इस ऐन को कहेंगे ये लाम कलमा है, ठीक है, ये लाम कलमा। अब ये देखें, इसको मैं यहां समझाता हूं। मैं ये कहूंगा ये फ़ाइलुन के वजन के ऊपर ये अलीमुन है, तो ये इसका फा कलिमा मंसूब है, उसके ऊपर जबर आई। फा कलमा इसका ऐन है, इसका फा कलमा ऐन है, इसका ऐन कलमा लाम है,
اور وہ مجرور ہے، اور اس کا لام کلمہ میم ہے اور وہ منون ہے، اس کے اوپر تنوین آئی ہے، اس کے اوپر پیش آئی ہے، وہ مرفوع ہے، تو یہ دیکھیں تو وزن بھی اب آپ کو مزید سمجھ آگے ہوں گے، پہلے بھی میں نے سمجھایا تھا پچھلے سبقوں کے اندر، اب دوبارہ سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ مبالغے کا ایک وزن میں نے لکھا ہے۔ اب ایک اور وزن میں لکھ کے آپ کو بتاتا ہوں، جیسے جو مشہور کوئی وزن ہو، ہاں، فاعول، یہ دیکھیں فاعول، یہ مبالغے کا وزن ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ آیا ہے فاروق، فاروق بہت زیادہ فرق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا، تو یہ مبالغے کا وزن ہے فاروق، فاعول، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں فا عین اور لام اس کے اندر بھی ہے، اور الف زائد ہے اور واو زائد ہے، یہ دیکھیں ادھر بھی یہ الف اور واو یہ زائد ہے، اور فا را اور کاف یہ اس کا وزن ہے۔ تو مبالغے کی یہ ایک تو مثال میں نے آپ کو دی ہے، اور ایک اور دے دیتا ہوں، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، فعولن، فعولن، جیسے قدوسن۔ اب یہ دیکھیں یہ مبالغے کا وزن ہے فعولن، یہ عین مشدد ہوگی اور اس کے پر پیش آئے گی، واو ساکن ہوگی اور لام منون ہوگا۔ قدوسن، اس میں دیکھیں کاف دال اور سین یہ اصل ہے، اور واو اس کے اندر زائد تھی، ادھر بھی واو زائد آ گئی ہے، اور وہ اعراب ویسے ہی آئے گا جیسے جیسے اس کے وزن کے اوپر ہے، اور یہ موزون ہے، یہ وزن ہے، یہ موزون ہے۔ تو یہ مبالغے کے دو تین وزن میں نے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی وزن ہے، لیکن یہ آپ کو یاد نہیں رہیں گے، یہ سارے آپ کو بتا بھی دیے جائیں، کیونکہ بتا بھی دیے جائیں تو جب کوئی سیگا بنانا ہوگا آپ کو سمجھ نہیں آنی کہ ان سارے وزنوں میں سے کس وزن کے اوپر میں کون سا سیگا لے کے آؤں، تو یہ کثرت استعمال سے یہ چیزیں آپ کو پتہ چل جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، صفت مشبہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ صفت مشبہ، ٹھیک ہے جی، اس کو سواد کر لیں۔ صفت مشبہ، صفت مشبہ کی تعریف تو پہلے میں بتا چکا ہوں، جس کے اندر دائمی صفت پائی جاتی ہے، جس کی ذات کے اندر کوئی دائمی صفت، تعریف پہلے بتا دی ہے۔ اور ایک صفت مشبہ ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اسم فاعل۔ اسم فاعل کے اندر بھی صفت ہوتی ہے، صفت مشبہ کے اندر بھی صفت ہوتی ہے، تو فرق ان کے اندر کیا ہے؟ تو فرق یہی ہے کہ اسم فاعل کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ عارضی ہوتی ہے، اس کے اندر دوام نہیں ہوتا، اور صفت مشبہ کے اندر جو صفت ہوتی ہے اس کے اندر دوام ہوتا ہے، وہ پائیداری ہوتی ہے، وہ دیر تک چلتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں نا، کام کرنے والا، اب لکھنے والا، میں بھی لکھ رہا تھا، یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے لکھا ہے، اب نہیں لکھ رہا، تو اس کے اندر دوام نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس کا نام ہے، کوئی شخص ہے وہ جناب بڑا خوبصورت ہے، تو اب خوبصورتی اس کی ایک دیر تک چلے گی، وہ جناب بچپن سے لے کر شباب سے بڑھاپے تک دیر تک چلے گی، اور بڑھاپے میں ہو سکتا ہے اس کی تھوڑی سی نقوش بدل جائیں اس سے۔ اچھا جی، صفت مشبہ کے بنانے کا بھی کوئی طریقہ نہیں، جس طریقے سے مبالغے کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، صفت مشبہ کے بنانے کا بھی کوئی طریقہ نہیں، بس عربوں نے چند سیگے بتائے ہیں، وزن بتائے ہیں، ان وزنوں کے اوپر صفت مشبہ کے سیگے آتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں،
جیسے فاعلن، اور اس کی مونث آتی ہے فاعلۃ۔ ایک ہوتا ہے افعلوا، اور اس کی مونث آئے گی فعلاء۔ ایک ہوتا ہے جی فعلان، فعلان، اور اس کی مونث آتی ہے فعلا۔ یہ دیکھیں جی، یہ تین وزن بڑے مشہور ہیں صفت مشبہ کے، اور یہ ہے کہ مذکر کا صیغہ فاعلن کے وزن پہ آئے گا، اور اس کی مونث جو آئے گی فاعلاتن کے وزن کے اوپر آئے گی۔ جب مذکر کا صیغہ افعالو کے وزن کے اوپر آئے گا تو اس کی مونث فعلاء کے وزن کے اوپر آئے گی۔ جب صفت مشبہ کا صیغہ فعلانو کے وزن کے اوپر آئے گا تو اس کی مونث جو ہے گی وہ فعلا کے وزن کے اوپر آئے گی۔ اب ان کی مثالیں سن لیں، یہاں پہ میں مثالیں دے دیتا ہوں آپ کو، آپ لکھ لیجئے گا۔ فاعلن جیسے فارحن، فارحن، اور فارحاتن، فارحن، فارحاتن، یہ فاعلن اور فاعلاتن کے وزن کے اوپر یہ دیکھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوش مرد، خوش رہنے والا مرد اور خوش رہنے والی عورت، لیکن یہ ایسی خوشی ہوگی کہ جس کے اندر دوام ہوگا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ خوشی ملتی ہے دائمی خوشی، دیر تک چلتی ہے خوشی۔ اچھا جی، یہ ایک مثال ہم نے آپ کو دی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک اور چیز یہاں بتا کے پھر اس کو کلوز کرتا ہوں کہ ان کی گردانیں آپ نے خود بنا لینی ہیں، اور گردانیں بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہوا ہے، جیسے مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمتن، مسلمتانی، مسلمتینی، اور مسلمات، مسلمات، یہ تو پہلے ہم نے بتا دیا تھا آپ کو۔ اب فارحن ہے، فارحن کی گردان آپ کر سکتے ہیں خود، فارحن، فارحانی، فارحینی، فارحون، فارحین، اور فارحاتن، فارحاتانی، فارحاتینی، فارحاتن، فارحات۔ تو اس طریقے سے گردانے آپ خود اب کر لیجئے گا۔ افعلو، یہ والا وزن دیکھیں، افعلو، فعلا، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ افعلو کے وزن کے اوپر جیسے احمرو، اور اس کی مونث آئے گی حمراء۔ یہ دیکھیں، احمر مطلب سرخ رنگ والا کوئی مرد ہو تو اس کو کہتے ہیں احمر، یہ احمر ہے، اور حمراء یہ مونث کوئی سرخ رنگ والی عورت ہو تو اس کو کہتے ہیں حمراء۔ تو یہ افعلو اور فعلاء کا وزن۔ اور یہ اب یہ وزن، اس کی مثال میں دینے لگا ہوں، فعلان اور فعلا۔ عطشان، اور اس کی مونث آئے گی عطشا، پیاسی عورت، پیاسا مرد، پیاسا یعنی بڑے اس کے اندر دعا، یہ بڑا پیاسا ہے جی، عطشان العلم، یہ علم کا پیاسا ہے، ہاں جی، بڑی تشنگی ہے اس کو علم کی۔ تو یہ دیکھیں، عطشان، فعلان، فعلا، عطشا۔ اور یہاں پر اور مزید اس کی کوئی گفتگو نہیں ہے، وزن تو پھر بڑے ہی ہیں۔
اس کے صفت مشبہ کے بھی وزن کثیر ہیں. یہاں پر چھوٹی سی غلطی مجھے نظر آئی ہے. فعلان اور فعلا اتشا، یہ جو نا ابھی ریکارڈنگ میں آ جائے، یہ نہ ہو کے پھر غلطی ہو جائے. یہ فعلا یہاں پیش میں نے لکھی تھی تو یہاں پہ زبر ہے. اچھا جی، یہ ہو گیا ہمارا صفت مشبہ بھی ہو گیا، یہ اس میں فاعل ہو گیا، اس میں مفعول ہو گیا، صفت مشبہ ہو گیا، اس میں مبالغہ ہو گیا. یہ والے ہمارے کلیئر ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جن کے اوپر ٹک لگائی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا ہے اس میں تفضیل، اس میں اللہ اور اس میں ظرف. اس میں تفضیل اس کی مثال، اس کی تعریف جو ہے یہ میں پہلے کر چکا ہوں جی. یہ مد جو ہے نا یہ مونس کی علامت ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جس کو الف ممدودہ کہتے ہیں، الف مکسورہ الف ممدودہ. اس میں تفضیل کی تعریف میں کر چکا ہوں. اب اس کے بنانے کا طریقہ، ویسے ایک ہی وزن ہے جو زیادہ مشہور ہے، افعالو. افعالو کے وزن کے اوپر تفضیل کا عمومی طور پہ صیغہ آتا ہے، جیسے افضل، افضل، اکرم. افضلو، اکرمو. ٹھیک ہے جی، یہ والے. اور اس کی جو مؤنث ہوتی ہے فو لا کے وزن پر آتی ہے. جیسے افضل اور فضلا. یہ دیکھ لیں، افعلو کے وزن کے اوپر جیسے افضل تھا، اور فعلا کے وزن کے اوپر فضلا. یہ مؤنث ہے، اس کی مؤنث بھائی یہی وزن ہے، یہی وزن ہے تفضیل کا. اب ہم بڑھتے ہیں. اس میں اللہ کی طرف. اس میں اللہ کا میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ کوئی فعل جس کے ذریعے سر انجام پاتا ہے، جو اللہ کے ذریعے جو چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کام ہوتا ہے، اس کو اس میں اللہ کہتے ہیں. جو ہتھیار ہوتا ہے تو اس کو اس میں اللہ کہتے ہیں. یہ تو ہوگی اس کی تعریف. اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ بنتا ہے جی مضارع سے. جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں یفعلو، یہ فعل مضارع یفعلو. اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ علامت مضارع کو حذف کریں اور اس کی جگہ پہ میم مکسور لگائیں. مف آلن. یہ دیکھیں، یہ علامت مضارع یا ہے، یا زبر یا. اس کو ہٹا کے اس کو ایسے مٹائیں گے. یہ وہ ساتھ فا بھی مٹ گئی ہے. اچھا جی، بہرحال اس کو مٹانے کے بعد میم زیر می، میم مکسور لگانی ہے. ٹھیک ہے، مف آ لن، اور آخر کو تنوین دے دیں گے، مف آلن. ٹھیک ہے جی. تو اور یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ نے ذہن نشی رکھنی ہے کہ عین کلمہ جو ہوگا، یہ دیکھیں یفعلو، 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 یفعلو. یہ عین کلمہ کے اوپر زیر بھی آتی ہے، زبر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے مضارع کے اندر. تو اعراب اس کا کوئی بھی ہو لیکن آپ نے زبر ہی دینی ہے، جیسے یہاں پہ دی گئی ہے.
मिफ़आलुन। अब ये देखें, मैं तीनों फेल मुजारे लिखता हूं, जैसे यदरिबु, यदरिबु, यस्माउ, और लिख लेते हैं यंसुरु। ये देखें, ये तीन फेल मुजारे मैंने लिखे हैं। यहाँ पे मुजारे का आइन कलमा मकसूर है, यहाँ पे मुजारे का आइन कलमा मफ्तू है, यहाँ पे मुजारे का आइन कलमा मजमूम है, पेश आई है। तो जेर जबर पेश तीनों की मिसाल। अब यहाँ पे देखें, अलामत मुजारे को हटाएंगे तो और इसको जबर देनी है, हो जाएगा मिदराबुन, मिदराबुन, मिसमाउन, मिन सारुन। ये हो जाएगा मारने का अल्लाह, जिसके साथ पिटाई की गई, छड़ी को कहते हैं मिदरब, मिदराबुन। मिस्मा, सुनने का अल्लाह, वो जो कानों में लगाते हैं उसको मिस्मा कहते हैं, सुनने का अल्लाह। या वो जो हैंड फ्री आप कहते हैं गालबन, हेडफोन, तो वो जो लगाते हैं उसको कहेंगे मिस्मा है, ये अरबी के अंदर मिस्मा। मिनसर, मदद करने का अल्लाह, आपने मदद की किसी की तो वो जो अल्लाह बीच में हथियार इस्तेमाल होगा उसको कहेंगे मिनसर। ठीक है जी। और वो यफ्ताहु, ये देखें, यफ्ताहु, तो इससे क्या बनेगा, या आप बनाएं, आप बनाइए, कोशिश करिए। मिफ्ताहुन, मिफ्ता चाबी को कहते हैं, खोलने की का जो अल है, चाबी को मिफ्ता कहते हैं अरबी के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, इसमें अल्लाह ये भी कंप्लीट हो गया, कोई मुश्किल है ही नहीं, इसमें अल्लाह कंप्लीट हो गया। और इसमें ज़रफ़ की तरफ आ जाएं जी। इसमें ज़रफ़, इसकी तारीफ मैं पहले कर चुका हूं। ये भी मुजारे से बनेगा, जैसे यफ आलू, मैं यहां लिख लेता हूं, यफ आलू, यफ इलू, यफ उलू। इसका भी बहुत आसान तरीका है, अलामत मुजारे को हटाएंगे और मीम मफ्तू लगाएंगे। मीम मफ्तू यानी जबर वाली, पहले तो मीम मकसूर लगती थी इसमें अल्लाह के अंदर, लेकिन ज़रफ़ के अंदर लगेगी मीम मफ्तू। जैसे ये देखें, मिफ, बल्कि मफ, मीम जेर नहीं लगेगी, मीम जबर, मफ आलुन या मफ इलुन। ये देखें, मफ आलुन, ये मफ आलुन इस वजह से बनेगा, ये आइन जो है ना, आइन, आइन को देखेंगे, अगर आइन के ऊपर जबर है या पेश है, जबर है या पेश है, तो दोनों सूरतों में आइन को जबर देंगे। लेकिन आइन के नीचे अगर जेर हो तो उसकी जेर जेर ही रहने देते हैं। तो ये देखें, ये यफ आलू और यफ उलू से बनेगा मफ आलुन, और यफ इलू से बनेगा मफ इलुन। अब मैं मुजारे की मिसालें लिखता हूं यहां पे, जैसे यदरिबु, यनसुरु, यदरिबु और यनसुरु, यफ्ताहु। यहां पे देखिए, यदरिबु, ये जो है ना आइन कलमा इसका मकसूर है,
तो क्या बनेगा, ये वाला बनेगा मदरिबुन, मदरिबुन मारने की जगह मदरिबुन, और ऐन कलमा अगर पेश हो तो क्या बनेगा मन सारुन, मन सारुन, और यहां जबर भी आएगी तो फिर भी यही बनेगा मफ्ताहुन, मफ्ताहुन, मन सारुन मफ्ताहुन। आखिरी कलमे को तनवीन दे देंगे, दो पेशे लगा देंगे, बस यही है। तो ये इसमें ज़रफ़ बनाने का तरीका था, बहुत आसान है। और आज हमने सारे ही जितने भी अस्माए मुश्तक्का थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए। मुबारक हो आपको। किताबों के अंदर ये 6-7 सबकों के अंदर ये चीज़ें बयान की जाती हैं, लेकिन हमने मुख्तसर और जामे तरीके से आपको बता दिया, क्योंकि लंबे चक्रों में नहीं हमने आपको डालना, ज़्यादा रोले रपड़ों के अंदर डालने नहीं आप, ये ना हो आप परेशान हो जाए। तो बस ये है कि मोटी मोटी चीज़ें आपको बतानी हैं ताकि आप ज़हन नशीं कर लें और जब ज़रूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर सकें और तर्जुमा करने में आपको आसानी रहे। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पेवस्ता रहे शजर से, उम्मीद बहार रख। अगर आपने पूरी दरस निज़ामी की, मुकम्मल दरस निज़ामी का जो 4 साला निसाब है हमारा ऑनलाइन, तो वो अगर आपने किया तो उसके अंदर फिर मुफस्सल ये चीज़ें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये सारी बड़ी मुफस्सल तफसील से ये चीज़ें पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी तो ये शार्ट अरबी ग्रामर कोर्स है, 40 रोज़ा कोर्स है, जिसकी आज 24वीं क्लास है, तो चंद दिन बाकी रह गए हैं। इसको हम अपने इंजाम की तरफ लेके चल रहे हैं कि बस इसको जल्द जल्द जो है ना कवर किया जाए, और आखिरी दिनों में इंशाल्लाह आपको तकरार करवाएंगे, इजरा करवाएंगे, रिपीट करवाएंगे चीज़ें, और इसका इस्तेमाल बताएंगे कुरान की आयतों के अंदर से। इंशाल्लाह जो कुछ हमने पढ़ा होगा वो सारी चीज़ों के इस्तेमाल आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये आखिरी दिनों के अंदर होगा। जो नए साथी आ रहे हैं, जो नए तुलबा और तालबात शिरकत कर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साहब का लेक्चर आप लाजमी सुने। साहब का लेक्चर सुनेंगे तो अगली चीज़ें आपको समझ आनी हैं, साहब का लेक्चर नहीं सुनेंगे तो अगली चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। अभी मैं आपके सवालात देख लेता हूँ, किसी ने कुछ सवाल किया हो तो फिर जवाब देने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। इतनी नींद आई है शिद्दत की, आंखें नहीं खुल। इसमें अल्लाह और इसमें ज़रब में क्या फ़र्क है? ये इसमें ज़रब कौन सा निकाल लिया है आपने यूसुफ साहब, डॉक्टर यूसुफ साहब? इसमें ज़रब तो कोई नहीं होता, इसमें अल्लाह ही होता है जी, बस। ये तो आपसे ही सुना है मैंने। अभी मगरिब पढ़नी है, इशा पढ़नी है, इतनी नींद आई है मैं आपको बता नहीं सकता, यकीन माने। ओए होए, अल्लाह पाक हिम्मत तौफीक अता फरमाए। अल्लाह, बस ना कुछ परेशानी वगैरह और कुछ इस तरह 2-3 दिन कोई काम किया है थोड़ा सा रात को, तो वो नींद नहीं पूरी हुई। चले जी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, दुआ को रहिएगा। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए करता हूँ। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।